نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے دو لحاظ سے بہت اہم اور معنی خیز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈیبیٹ بھی اس چیز کے اوپر کہ کیا 27ویں ہی جو ہے وہ اسراء اور معراج کی تاریخ ہے، لیکن اس ڈیبیٹ کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کے دو حصے تھے، جس کو اسراء اور معراج کے طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ آگے ساتویں آسمان تک گئے، اور ہم وہ ساری چیز کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ سفر بہت زیادہ، یہ واقعہ پورا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو میں پہلے تو ذکر کرنا چاہوں گا اس آیت کا جو کہ سورہ الاسراء، پوری ایک صورت اس اسراء، اس سفر کے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ براق پر بٹھا کر مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور آگے لے کر گئے، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے کہ اپنے خاص بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اٹھایا، اور رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، ان کو دکھایا، اور پھر ساتھ ہی فوراً وہ مسجد الاقصیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو ساتھ کہتے ہیں مسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جو کہ جس کے آس پاس کی ساری جگہ برکت والی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی مسجد الاقصیٰ کی بات ہو رہی ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، جو کہ اس وقت یہودیوں کے تسلط میں ہے۔ یہ اس سرزمین کی بات ہو رہی ہے، یہ اس سرزمین کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، بہت سی احادیث ہیں۔ میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سنانا چاہوں گا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں مسجد الاقصیٰ یا بیت المقدس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیا وہ ہے، کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ وہاں جا کر نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس پر جب صحابی پوچھتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ جی اگر ہم نہ کر سکیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایات کے مطابق خود سے بتایا کہ اور اگر آپ وہاں جا کر نماز نہیں ادا کر سکتے، آپ وہاں کا سفر نہیں کر سکتے، تو آپ بیت المقدس کے لیے، مسجد الاقصیٰ کے لیے، آپ وہاں کے جو لیمپس ہیں، جو دیے ہیں، ان کے لیے تیل بھجوائیں۔ اب آپ کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ نصیحت کر رہے ہیں جو کہ آج ہمارے اوپر بھی اسی طریقے سے اپلائی ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے، کہ آپ وہاں کے لیے، مسجد الاقصیٰ کے لیے تحفہ بھجوائیں، کچھ چیز بھجوائیں، وہاں پہ مسجد الاقصیٰ میں اندھیرا نہ ہو پائے۔ اور آپ سوچیں اس وقت صہیونی ریاست نے، جو ناجائز ریاست ہے وہاں پہ، انہوں نے نہ صرف مسجد الاقصیٰ بلکہ انہوں نے پورے کے پورے فلسطین، اس پورے علاقے میں لوگوں کی زندگیاں تاریک کر دیں۔ وہاں پہ ان کو بغیر بجلی، بغیر کھانے پینے، اور اس کے ساتھ جس قسم کی بربریت اور تسلط ہوا، اور جس طریقے سے وہاں پہ اس پورے علاقے کو، تقریباً غزہ 36 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ، اس پورے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے جو کہ اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کر رہے تھے، ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے اس مسجد الاقصیٰ کے ساتھ جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، تو ان پر کیا گزر رہی ہوتی۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ بخاری میں درج ہے۔ اب دیکھیں، ہم جانتے ہیں وہاں پہ اس وقت ایک ٹیمپرری سا سیز فائر ہوا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ سیز فائر کب تک رہے گا۔ کیا ان کو جب اپنے ہاسٹیجز مل جائیں گے تو اس کے بعد وہ اس کو توڑ دیں گے؟ ہم نے ان یہودیوں کو بیشتر دفعہ معاہدے توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بار بار خبردار کی ہے، ان کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں۔
تو ہم ان کے اوپر کیسے اعتبار کر لیں؟ جو لوگ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، جو لوگ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن جن کو کہا گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ اور ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بس صرف اپنے ہاسٹیجز لینے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں پھر وہ کیا کریں گے۔ لیکن باوجود اس سب کے آپ دیکھیں کہ اصل مالکان ایک زمین کے کیا ہوتے ہیں، اصل رہنے والے کون ہوتے ہیں، اصل لوگ جو کہ اون کرتے ہیں مسجد الاقصیٰ کو، اس سرزمین کو، اس برکت والی سرزمین کو، اس بلیسڈ لینڈ کو، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ ان کے گھر ملبوں کے ڈھیر ہیں، آپ سب نے دیکھ لیے، لیکن وہ ذرا سی دیر کے لیے وہ کھلتا ہے، ان کو اجازت ملتی ہے تو ان کی لاکھوں میں لائنیں لگ جاتی ہیں گزرنے کے لیے کہ وہ اپنے علاقوں کو واپس جا سکے۔ میں آج دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کے اندر ایک نوجوان نے اپنے والد کو اپنے سر کے اوپر، اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا اور اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تڑپ ہے، یہ ان لوگوں کی ترس ہے اپنی زمین، اس بلیسڈ لینڈ کی زمین کو واپس جانے کے لیے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز کرنے والے نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی اگین جو یہ ہے، جو سیز فائر ہے، وہ بالکل ایک کچے دھاگے سے بندھا ہوا سیز فائر ہے جو کہ کسی بھی وقت ٹوٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس سیز فائر پہ بھی انفارچونیٹلی ہمارے ان بہنوں بھائیوں کو مجبور کیا گیا ہے۔ کس نے مجبور کیا ہے؟ ان کو مجبور کیا ہے ہمارے حکمرانوں نے، ان کو مجبور کیا ان کے آس پاس کے عرب حکمرانوں نے، جن میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، جس میں سے کسی نے بھی ان کے لیے فوج روانہ نہیں کی، ان کے لیے ایون آپ سوچیں کہ صرف کوئی مورل سپورٹ تک کی چیز، کوئی ایسا سٹانس لینا جس سے کہ جو ہے نا ان کا دشمن اور غاصب جو ہے وہ ڈر جاتا یا وہ ہوتا، وہ تک یہاں سے کسی نے بھی نہیں کیا، صرف اور صرف جو ہے نا باتیں کی گئیں۔ اور اب بات کیا چل رہی ہے؟ اب ٹرمپ جب سے پاور میں آیا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس جگہ کو کلین آؤٹ کروں گا۔ یعنی یہ کلین آؤٹ لفظ آپ دیکھیں، یہ بالکل وہی ایتھنک کلینزنگ والا لفظ کہ آپ جو ہے نا اس جگہ کو ان جو یہاں کے اصل رہنے والے ہیں، جو اصل رہائشی ہیں، جو مالکان ہیں اس سرزمین کے، جو کہ مسلمان ہیں، جو کہ فلسطینی ہیں، کہ میں ان سے اس زمین کو پاک کرنا ہے، اور ان کو آپ جو ہے نا اردن بھیجیں، ان کو آپ ایجپٹ بھیجیں، یہ جہاں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے پھر حکمرانوں کے ساتھ، سیسی کے ساتھ اور عبداللہ کے ساتھ بات چیت بھی اس کے اوپر شروع کر دی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ غزہ کے لوگ، ہمارے جو بھائی ہیں فلسطینی، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اپنی جانوں پر کھیل گئے، انہوں نے آلریڈی لاکھ سے اوپر اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، اپنی زندگی کی، اپنے لمبس کی، بازو پیر کٹوا دیے، توڑوا دیے، سب کچھ، تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جس چیز کی اب اشد ضرورت ہے کہ اب یہ ظلم جو ہے اس کو رکنا چاہیے، اور یہ ظلم کسی بھی اور طریقے سے نہیں رک سکتا۔ اس کا روکنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ ہماری وہ فوج جو کہ ان کی فوج ہے، ہماری فوجیں، ہماری افواج ہیں، کہ اب وہ جائیں اور وہ ان کو آزاد کروائیں اس لگاتار ظلم سے، اس لگاتار بربریت سے، جو کہ 1 سال اور چند ماہ ہونے کو ہیں، بالکل رکنے کو نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان واپس اس چیز کی طرف نہیں چلے جاتے جو کہ اسی رجب کے مہینے میں، اور یہ وہ افسوس والی خبر ہے، افسوس والی چیزوں میں سنانا چاہ رہا تھا، کہ اسی 27 رجب کو، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، 27 رجب یعنی 1342، یعنی کہ یہ 3 مارچ 1924 بنتا ہے، یعنی آج سے تقریباً 100 سے زائد، 101 کے قریب سال پہلے جو خلافت تباہ ہوئی تھی، جو عثمانی خلافت، جب خلافت عثمانیہ فائنلی ڈسمینٹل کی گئی تھی، اس وقت جو یہ چیز ٹوٹی ہے، مسلمانوں کی شیلڈ ٹوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں درج ہے، کہ انما الامام جنہ یقاتل من ورائے ویتقی بہ، کہ بے شک خلیفہ ڈھال کی مانند ہے، اس ڈھال کے پیچھے سے مسلمان محفوظ ہیں اور اس کے پیچھے سے وہ لڑتے ہیں۔ آج ہم نہ محفوظ ہیں اور نہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ پا رہے ہیں، ہمیں لڑنے دیا نہیں جا رہا ہے۔ تو جب تک وہ ادارہ، وہ انسٹیٹیوشن جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، جو کہ اسی تاریخ 27 رجب کو ختم کیا گیا تھا، توڑا گیا تھا، جب تک ہم اس کو واپس نہیں لے لیتے، ہمارے لیے فلسطین کو آزاد کرانا، کشمیر کو آزاد کرانا تو دور کی بات،
ہمارے لیے تو اپنی جو ہے نا اپنی عزت، اپنے عقائد کی بقا ایک سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے. تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہت سیریس اس کو لینے کی ضرورت ہے. یہ جان کا مسئلہ بن چکا ہے، یہ مسلمانوں کی جانیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آ گئی جس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی یا اسلام کی جو گرہیں ہیں، ناٹس ہیں، وہ یک کے بعد دیگرے کھولی جائیں گی. اور جو پہلی نوٹ کھلے گی وہ ہوگی رولنگ کی، حکم، نظام الحکم کی جو نوٹ ہے. اور آخری نوٹ جو کھولی جائے گی وہ صلاح کی، وہ نماز کی جو نوٹ ہے وہ ہوگی. تو دیکھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی ہار یا کسی تسبیح کی اگر آپ پہلی نوٹ کھول دیں اور وہ پہلا جو ہے نا اس میں سے آپ کا جو پرل ہے، جو پہلا وہ گر جائے تو اس کے بعد لائن لگ جاتی ہے. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا کہ 1924 میں جب یہ پہلی نوٹ، یہ رولنگ کی نوٹ کھلی، یہ گرہ کھلی، تو اس کے بعد سے ہر چیز غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے. اور مسلمانوں کے جو آپ ہمارے لیے جو چیزیں خاص طور پہ اجتماعی طور پہ جو ہمارے لیے فرائض تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس کے بعد جہاد بھی گیا، اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی اکنامک سسٹم بھی گیا، مسلمانوں کی جوڈیشری جس طریقے سے فیصلے ہوتے تھے، انصاف ملتا تھا، وہ بھی گیا. اور ہمارے گرد، ہمارے گلوں کے گرد وہ جو پھندا ہے، وہ جو نوز ہے، وہ ٹائٹن ہوتا جا رہا ہے. تو آئیں اس بات کا ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اس رجب کے مہینے میں، جو کہ ہمیں اسراء و معراج کی بھی یاد دلاتا ہے اور ہمیں اس افسوسناک چیز کی بھی یاد دلاتا ہے جو کہ 100 سال پہلے ہمارے ساتھ ہوئی کہ خلافت کا انہدام ہوا، کہ ہم انشاءاللہ اپنے پوری لگن، محنت سے، اپنی سوچ سے اس کے لیے کام کریں گے اور اس کو واپس لینے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. جزاک اللہ خیر.